बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। तो उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं। आज की वीडियो एक हमारे भाई हैं अमजद, उनका नाम है, इंडिया से हैं वो। तो उन्होंने सवाल करा है मुझे कि हबीब भाई आप हमें कोई ऐसा जोड़ा लगाना बताएं और जिसके बच्चे यानी दो कली के दोपहर तक चले जाएं। ठीक है, यानी कि आज तक किसी उस्ताद ने ऐसा कोई जोड़ा बताया भी नहीं है। तो आप प्लीज़ हमें बताएं कि कोई ऐसा एक जोड़ा लगाएं और उनके बच्चे जो हैं वो शाम तक उड़ें। ठीक है, तो मैं आपको इसमें अपनी राय दूंगा। अमजद भाई देखो, बात यह है कि आप देख सकते हो, ठीक मेरे पीछे काफ़ी सारे ये जोड़े ही बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो कबूतरबाजी है ना, ये इस तरह की नहीं है कि आप यानी एक ही जोड़ा लगाओ और उससे सारे बच्चे ऐसे ही निकलवा लो जो बच्चे आपको शाम शाम तक की परवाज़ें दें। ठीक है, तो ये एक इत्तेफाक भी है और कुछ हमारा यानी अपना यानी प्रैक्टिकल और अपना कुछ जहन जो हम लगाते हैं, यानी हमें ये समझ आता है कि हर जोड़ा कोई भी, मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी जोड़ा जब हम लगाते हैं तो हम उससे यही ख्वाहिश रखते हैं कि यार ये आगे बच्चे शाम तक ही उड़ाए और बहुत अच्छे बच्चे उड़ाए। तो इसमें कभी कभी हम यानी पास भी हो जाते हैं और कभी कभी हमें रिज़ल्ट नहीं भी मिलते। ठीक है, कम रिज़ल्ट दे देते हैं। ये नहीं होता कि बिल्कुल ही नहीं उड़ते, उड़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अगर जो आप अच्छे पॉइंट देखकर जोड़ा लगाओगे ना, तो उसमें ये नहीं होगा कि कबूतर उड़ाएगा ही नहीं बच्चा। ये नहीं होगा कि आपने उड़ाया, ये दो चक्कर लगा के बैठ गया, नहीं, वो भी टाइम करेगा क्योंकि आपने अच्छे पॉइंट देख कर ही जोड़ा लगाया है। यानी जिस तरह हड्डी, जोड़ वगैरह, आँख वगैरह सारी चीज़ों को नोट करके बंदा जोड़ा लगाता है तो उसको रिज़ल्ट आता है। ये नहीं है कि नहीं आता, ठीक है, लेकिन कभी कभार ये होता है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है, कभी कभी ये होता है कि अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। ठीक है, अब मैंने काफ़ी सारे जोड़े लगाए हुए हैं। ये देखो मेरे ठीक पीछे आपको सियालकोटी कबूतर नज़र आ रहा है, बटेरा। ठीक है, ये आप देखो, ये बैठा है, ये बटेरा कबूतर पहले इस वाली कबूतरी के साथ लगा हुआ था, ये जो कबूतरी बैठी है इसके अंदर। ठीक है, अब मैंने ये जोड़ा तोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि इसके ये नहीं हुआ कि बच्चे नहीं उड़े, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बोल की तौबा है, सुपर सुपर बच्चे उड़ाए इस कबूतर ने। ठीक है, ये देखो, ये अभी बैठा है एक बच्चा, मैं आपको शौक कराऊंगा। खुड्डे में मैंने उसको टेप लगा के छोड़ दिया क्योंकि वो बच्चा अभी से दोपहर करने लग गया था, तो मैंने उसको दोबारा से बांध दिया। 4-5 परवाज़ें उसने मुझे बहुत अच्छी दिखाई। ठीक है, उसमें जो मादी बच्चा थी, जो नर है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उड़ रहा है, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे पे जा रहा है, वो ज़्यादा नहीं किया। लेकिन मैंने जोड़ा फिर भी चेंज किया। ये नहीं है कि क्योंकि अब ये बच्चे इसमें उड़ना शुरू हुआ है कबूतर, अब मेरे को यानी इस कबूतरी में से इस कबूतरी में ज़्यादा कोई अच्छा लगा तो मैंने उस नर को ये कबूतरी दे दी, ये वाली कबूतरी को फारिग करके दूसरे कसूरी डब वाले कबूतर को दे दी। हालांकि ये जो कबूतरी बैठी हुई है ये हमारा 12 नंबर जोड़ा है। ठीक है, इस कबूतरी के साथ जो नर लगा हुआ था, अब मैंने कुर्बान भाई की छत पे वापस छोड़ दिया है वो भी, यानी कि उस कबूतरी ने बच्चे उसके साथ बहुत अच्छे उड़ाए। ये नहीं होता कि यानी कि कोई एक ही जोड़ा लगाओ और उससे बच्चे शाम तक चले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी नहीं भी होता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है आपसे कि आपने हमेशा अपनी कोशिश जारी रखनी है। कोशिश ये करनी है कि जब भी आप जोड़ा लगाओ, एक नर और एक मादा का अच्छे पर पॉइंट देख कर लगाओ, जिस तरह बताए जाते हैं, जो उस्ताद बताते हैं उस पर आप फॉलो करो, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। अब कुछ भाइयों के जहन में ये बात भी आएगी कि हबीब भाई कह रहे हैं इस नर के साथ जो टेडी कबूतरी लगी हुई थी, बच्चा अभी दोपहर तक उड़ रहा है। ठीक है, अब वो है बच्चा, बड़ा नहीं हुआ है, पता नहीं बड़े होने के बाद ये क्या रिजल्ट देता है, उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे मैंने अपना टाइम नहीं ख़राब करना, अगर मेरे जहन में एक एक्सपेरिमेंट आया है और इससे अच्छा एक्सपेरिमेंट आया तो मैंने उसे आजमाना है। क्योंकि अब मेरे पास 3-4 महीने हैं, 3-4 महीने अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बच्चे 4 से 5 महीने लगाएंगे फुल, यानी कि तैयार हो जाएंगे, रास्ता पाक हो जाएंगे पूरे, फिर इनका रिजल्ट भी मेरे सामने आ जाएगा। और 3-4 महीने बैठ के मैं इन्हीं के भाइयों को और निकलवा के उड़ाता रहूँ तो ये मेरी बेवकूफ़ी है, मेरा टाइम जा रहा है। ठीक है, तो मेरे जहन में यानी कि इस नर के साथ ये कबूतरी बहुत अच्छी सूट कर रही थी, तो इसके पर पॉइंट देखकर मैंने, अब जैसे ये नर बैठा हुआ है बटेरा कबूतर, ये कमान पर का कबूतर है। ठीक है, और जो कबूतरी मैंने लगाई है इसके साथ, ये मैंने तलवार पर की लगाई है। जब इसके साथ जो ये मेरी टेडी कबूतरी लगी हुई थी, ये तीर पर की कबूतरी थी। ठीक है, तो अब पर बहुत अच्छे बनाए बच्चों ने, माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसी वीडियो में एक बच्चे का शौक करा दूँगा। ठीक है, तो आप देखना, आपको समझ आएगी, बाकी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अब मेरे जहन में कुछ और आया तो मैंने कुछ और सोच लिया, मैंने जोड़ा लगाया। यानी हम हर जोड़ा लगाते वक्त यही सोच के लगाते हैं कि ये बच्चा बहुत अच्छा उड़ाएगा, लेकिन इत्तेफाक से कभी कभार ऐसा हो भी जाता है, कभी नहीं भी होता। अब देखो, कल ही मैंने एक जोड़ा बनाया है, ये आप देखो, ये जोड़ा बनाया, ये दोनों बच्चे 29 नंबर नर है और ये 13 नंबर जोड़े की पट्टी है। ठीक है,
ابھی اسے کڑی ڈلی ہوئی ہے 13 نمبر نر، اور سوری اس میں 13 نمبر نر اور ایک دوسری کبوتری ہماری بہت پرانی، ٹھیک ہے، اس کا نمبر مجھے یاد نہیں آ رہا، تو قربان بھائی کے پاس وہ جوڑا بنایا تھا میں نے، ٹھیک ہے، تو اس کا ایک بیبی بچہ میرے کو قربان بھائی نے گفٹ کرا، یہ کبوتری بنی ہے، اور ایک 29 نمبر ہمارا کبوتر ہے ٹیڈی کبوتر، ٹھیک ہے، اس کا یہ پٹھا ہے، تو ان دونوں کا میں نے آپس میں جوڑا لگایا۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایک خنجر پر کبوتر ہے اور یہ تیر پر کبوتری ہے، یعنی ہم آپس میں ہمیشہ دو کبوتروں کو کراس کرتے ہیں، یعنی اپوزٹ کرتے ہیں، دونوں کو سیم نہیں رکھتے، اگر سیم رکھو گے تو پھر آگے مزہ نہیں آئے گا، چیز آپ کے پاس یعنی اچھی نہیں بنے گی۔ یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے جو ہم آپ سے شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میرا ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیشہ ڈفرینٹ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ کرو گے تو آپ کے پاس اور بھی اچھی چیز بنے گی۔ تو یہی چیز تھی، میں نے آپ کو بتانا تھا۔ اب میں آپ کو جو ہے نا اس بچے کا شوق کراتا ہوں، اور پھر میں آپ کو انشاءاللہ آگے جو ہے وہ بھی بتاتا ہوں، ٹھیک، کبوتر ہاتھ میں پکڑ کے۔ تو یہ آپ دیکھو، ٹھیک ہے، یہ کبوتر، یہ بٹیرا کبوتر، اس کے ساتھ میں نے یہ والی ٹیڈی کبوتری لگائی ہے، یہ دیکھو یہ کبوتر بیٹھا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ کبوتری لکوے میں پڑی تھی، اب صحیح ہوئی تو میں نے اس کے ساتھ لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو یہ کمان پر کا کبوتر ہے اور یہ تلوار پر کی کبوتری، اس کا میں نے آپس میں جوڑا لگایا ہے، ٹھیک ہے، سیال کوٹی کبوتر ٹیڈی کے ساتھ کراس کیا، جبکہ اس کے ساتھ یہ جو بٹیرا کبوتر ہے اس کے ساتھ یہ کبوتری لگی ہوئی تھی ہماری ٹیڈی 46 نمبر، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو، اس کے ساتھ اس نے بچے بہت اچھے اڑائے، اور ابھی بچے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اب اس کبوتری کے ساتھ میں نے یہ والا کبوتر لگایا ہے، ڈب والا، ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ دیکھو کہ یہ بچہ گھوم رہا ہے نیچے، ماشاءاللہ بہت اچھی پرواز دکھا رہا ہے، یہ بٹیرا اور ٹیڈی کبوتری کے ساتھ یہ بچہ نکلا، تو اسے میں نے اب دوبارہ ٹیپ لگایا، میں نے کہا کچھ دن یہ گھر بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ ضائع نہ ہو۔ اب اسی طرح میں آپ کو اور بھی بچے دکھاتا ہوں، یہ دیکھو ایک یہ بیٹھا ہے اوپر، یہ ہمارا علی والا کبوتر اور ڈب والی کسوری کبوتری سے بچہ نکلا ہوا، اسے بھی میں نے ٹیپ لگا دیا کیونکہ یہ بھی بہت اچھا فلائی کر رہا تھا۔ اور ایک بچہ یہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، 80 نمبر، تو یہ بچہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی پرواز کر رہا تھا، اسے بھی میں نے ٹیپ لگا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یعنی کہ تین جو بچے ہیں ان کو میں نے ٹیپ لگایا ہے، ان کو یعنی پر باندھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان سے اللہ طول پرواز لیتے رہیں گے تو یہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اس کا شوق تو نہیں کرا سکتا کیونکہ یہ بندھا ہوا ہے، تو میں آپ کو جو ہے، ابھی دیکھو میری ایک تھوڑی مسٹیک ہو گئی، اس کا جو بھائی ہے وہ کل رات کو آیا، شام میں بیٹھا رہا، میں پنجرے میں نہیں بند کر سکا، تو صبح پھر غائب ہو گیا، اب اسے پھر پکڑنا ہے، وہ اوپر لگا ہوگا، تو وہ آئے گا تو اس کو بھی میں نے ٹیپ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یعنی کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو بچے کا میں نے آپ کو شوق کرانا ہے، اور کافی سارے بچے الحمدللہ بہت اچھے اڑ رہے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے، آج ان کو میں نے اڑایا نہیں، آج کھولا نہیں ہے ان کو، ٹھیک ہے، آج بند کی ہے ویسے۔ تو یہ جو بچہ بیٹھا ہے سامنے، یہ دیکھو، یہ ہے ٹیڈی اور بٹیرا کبوتر کا کراس، یہ نر کبوتر ہے، یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا اڑ رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھی اس کی پٹھی اڑ رہی ہے، بہن یعنی اس کی، تو یہ بھی تک ٹریننگ میں ہے، اور یہ 29 نمبر کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے آگے 30 نمبر، اور وہ آگے ویشی، ٹھیک ہے، اور وہ جو بیٹھا ہوا ہے کونے میں وہ دونوں بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے اڑ رہے ہیں۔ تو یہ سارے بچے یعنی کہ جو میں نے روک رکھے ہیں، وقفے سے بھی ان کو تھوڑا ٹائم دے کے پھر اڑاؤں گا۔ اب میں آپ کو اس والے بچے کا شوق کراتا ہوں، آپ اس کا شوق کرو۔ تو ماشاءاللہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اس وقت یہ بچہ پکڑ لیا ہے، یہ آپ کو شوق اس لیے کرا رہا ہوں کہ آپ کو صرف یہ بتانے ہیں صرف میں نے کہ جب آپ یعنی اچھے جوڑے لگاؤ گے تو آگے آپ کے پاس بچے بھی اچھے آئیں گے، اور آپ کو مایوس بھی نہیں کریں گے، اور آپ کو اچھی پرواز بھی کر کے دکھائیں گے، ٹھیک ہے، اور گھر بھی بہت آسانی سے لگیں گے الحمدللہ۔ یہ دیکھو یہ بچے کی آنکھ کو آپ سب سے پہلے آنکھ دیکھو گے، اس بچے نے آنکھ کتنی بہترین سی بنائی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھو آنکھ، آپ آنکھ میں ویبریشن بھی دیکھو، آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ یعنی ایک اچھا جوڑا لگانے سے، جس طرح میں آپ لوگوں کو جوڑا لگانے کی پوائنٹ وغیرہ دیتا ہوں، بتاتا ہوں، اس چیز کو دیکھ کر یہ جوڑا لگایا جاتا ہے اور آگے یہ چیز ملتی ہے۔ دیکھو ابھی پیور ٹیڈی اور پیور بٹیرا کبوتر کا آگے فرسٹ کراس کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھا اڑ رہا ہے، بہت اچھا، کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ بچے میں اڑ رہا ہے، ابھی بڑے ہو کے کیا کرے گا یہ پتہ نہیں ہے، اسی لیے میں نے یہ جوڑا چینج کرا ہے۔ اب یعنی کہ نر بیٹھا ہوا ہے، مادی بھی بیٹھی ہوئی، مشین ہمارے پاس ہے پڑی، اگر بچہ کافی اچھا اڑے گا اور بھی بڑے ہونے کے بعد تو پھر یعنی کہ ہم یہ جوڑا دوبارہ بھی لگا سکتے ہیں، نہیں تو ہم اپنا ایکسپیریمنٹ جاری رکھیں گے۔ اب آپ نے پروں کو نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ کمان پر کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کمان پر اسے کہا جاتا ہے جو سامنے سے جا کے نا یہاں سے پھر ایسے ٹرن کرے،
ٹھیک ہے، یوں ٹرن کرے، یہ ایسے ٹرن ہو اوپر جا کے وہ کمان پر ہوتا ہے۔ اب اس کا باپ جو ہے وہ کمان پر کا ہے، ماں اس کی تیر پر کی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اب یہ پہلی کلی بنا چکا ہے، بڑی بغل کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، تقریباً پوری ہونے والی ہے کلی۔ اور یہ دیکھو آپ پر کا شوق کرو، دیکھو پروں کی ترتیب دیکھو، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تیلیاں دیکھو کس قدر چمکدار تیلیاں، ٹھیک ہے، یہ دیکھو مکمل پر کا شوق کرو۔ تو یہ یعنی کہ جب جوڑا آگے اچھا لگاؤ گے، یعنی نر اور مادہ دونوں کو دیکھ کر جوڑا لگاؤ گے، تو پھر آپ کے پاس یعنی آگے جو بچے آئیں گے وہ بھی بہت اچھے ہوں گے، خود بھی جب کبوتر اچھا ہے تو آگے بچہ بھی اچھا دے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس بچے سے زیادہ اس کی بہن بہت اچھی اڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی جو بہن ہے نا اس نے بہت اچھا کمال دکھایا ہوا ہے۔ تو یہ آپ دیکھو، یہ اس کی ٹیل ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے پنجے دیکھنے، یہ دیکھو پنجے، یہ ٹھہر جائے یہاں پہ رکھ کے، یہ دیکھو، یہ دیکھو پنجے، ٹھیک ہے، کس قدر یعنی ڈارک پنجے ہیں اس کے، اور خشکی ابھی سے اس پنجوں پر ہے پڑی، ٹھیک ہے۔ اور پر دیکھو پورے دم تک، یہ دیکھو، ٹھیک ہے، پورے دم تک، یہ بہت اچھے کبوتر کی نشانی ہے، یہ دیکھو پورے دم تک پر ہے۔ اس کے جو باپ ہے یعنی کہ جو بٹیرا کبوتر ہے اس کے تو دم سے بھی باہر جاتے ہیں پر، ایسا کبوتر ہے وہ۔ یہ دیکھو ہڈی دیکھو، ٹھیک ہے، کشتی نما ہڈی ہے، جوڑ اس کے بند ہے، ہڈی اور جوڑ کے درمیان فاصلہ بھی کم ہے۔ تو ابھی جو ہے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے، جس طرح میں نے اب آپ کو یہ شوق کرایا، یہ آپ کو دکھایا، یہ اچھے کبوتر کراس کرنے سے آگے چیز اچھی بنتی ہے۔ لیکن کوئی ایسا ایک جوڑا نہیں ہے جس کے بچے آپ کہو یار میں جوڑا لگاؤں اور بچے شام تک اڑیں، ٹھیک ہے۔ یہ صرف ہمارا ایکسپیریمنٹ ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بچے بہت اچھے اڑ رہے ہیں، پھر بھی میں نے جوڑا توڑ دیا، کیونکہ میں نے اپنا ٹائم نہیں ضائع کرنا۔ ابھی بچے میں اڑ رہا ہے، ہو سکتا ہے بڑے ہو کے اڑنے میں کم پرواز کر جائے، ٹھیک ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے کہ بچے میں بچہ اچھا اڑتا ہے، بڑا ہونے کے بعد وہ نہیں اڑتا، کیونکہ اس کے پر جو ہے نا، ابھی جیسے ان کے پروں میں لچک اور ملائمیت ہے نا، کیونکہ یہ بیبی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، جیسے بچے کی ہڈیاں کمزور ہیں نا، یہ پر بالکل لچکدار ہیں۔ اب ہو سکتا ہے بڑے ہونے کے بعد یہ جب کبوتر یعنی نئے پروں میں پورا تیار ہو تو یہ سختی آ جائے ان پروں میں، اگر سختی آ گئی تو پھر کبوتر نے پرواز گھٹا دینی ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہی چیز ہے آج کی ویڈیو میں، امید کرتا ہوں کہ بھائی آپ کی سمجھ آئی ہوگی، اگر نہیں آئی بات سمجھ تو پھر پوچھنا، انشاءاللہ پھر بتاؤں گا۔ اور میرے جوڑے لگانے کے حوالے سے جو چینل پر ویڈیوز ہیں آپ اس سے واچ کرو، انشاءاللہ آپ کو کافی تجربہ ہوگا، ٹھیک ہے امجد بھائی، تو پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔